أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن کریم کی جو تعلیم ہے وہ ازلی اور ابدی تعلیم ہے، پرماننٹ، ہمیشہ رہنے والی، جبکہ اس سے پہلے جتنی بھی تعلیمیں آئی ہیں ان میں سے دو انبیاء کی تعلیم کافی حد تک بہتر انداز میں، ساری نہیں لیکن کافی حد تک بہتر انداز میں ہمارے پاس محفوظ ہے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، جس میں یہ لوگوں کو سمجھایا گیا کہ اپنی جو کمزوری ہے یا بزدلی ہے اس کو دور کرو، اور بالکل بھی تم نے برداشت نہیں کرنا، اگر کوئی تمہارے ساتھ سختی کرتا ہے تو ٹکا کے جواب دو اس کا، دانت کے بدلے میں دانت توڑ دو، تمہاری کوئی ایک آنکھ پھوڑے تم بھی آنکھ پھوڑ دو اس کی، ان کو جرأت دلانے کے لیے یہ تعلیم دی۔ جب یہ کچھ عرصہ گزر گیا، موسیٰ کے بعد قومیں گزرتی رہیں، نسلیں گزرتی رہیں، حضرت موسیٰ کی پشت میں ایک اور نبی آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے جب آگے دیکھا کہ موسیٰ کے فالوورز جو ہیں وہ اتنے سخت اور جابر ہیں، ہر چیز پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے تعلیم دی لوگوں کو کہ عفو کرو، معاف کرو ایک دوسرے سے، کیا ہو گیا اگر کسی نے کچھ تھوڑا بہت کہہ دیا ہے تو اس کو برداشت کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تماچا مارے، تھپڑ مارے، تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو، کوئی بات نہیں میرے بھائی، ایک اور تھپڑ مار لو۔ مگر یہ دونوں تعلیمیں ایکسٹریم، انتہا کی، انتہائی تعلیمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد، وقت گزرنے کے بعد، ایک کامل اور ازلی ابدی تعلیم پیش کی، جس کو ہم آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنسڈ تعلیم۔ کیا بیلنسڈ تعلیم دی؟ کہ یہ نہیں کہ صرف سختی کرتے جاؤ، نہیں، یہ نہیں کہ صرف ہر دفعہ معافی کرتے جاؤ اور دشمن اگر ظلم اور زیادتی کرے تو آگے سے کچھ بھی نہیں کہنا، نہیں، بیلنسڈ تعلیم اللہ میاں نے یہ دی کہ جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا، اگر کوئی برائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اتنا ہی تم بھی آگے سے اس کے ساتھ جواب دے سکتے ہو، اتنی سختی تم بھی کر سکتے ہو۔ فمن عفا و اصلح، لیکن یاد رکھو کہ اگر کوئی اس لیے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے کسی کو کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، ہاں اگر میں چاہوں تو میں سختی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں آج نہیں سختی کرتا کہ شاید اس کے نتیجے میں اس کی اصلاح ہو جائے گی، یہ آئندہ سے نہیں کیا کرے گا، معاف کرنے سے اس کے دل میں نرمی اور محبت اور میری رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے، اس کا اجر اللہ میاں تمہیں دے گا۔ یہ ہے بیلنسڈ تعلیم جو قرآن کریم نے دی ہے۔ قرآن کریم میں آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ کتنے اللہ میاں نے حکم دیے ہیں؟ آج کا میرا ٹاپک ہے قرآن کریم کے احکامات۔ پتہ ہے کسی کو؟ اپنے دل میں سوچ لیں، یا اگر ٹیکسٹ کرنا تو بے شک کر دیں، اندازہ کریں کہ اللہ میاں نے کتنے حکم دیے ہیں۔ میں نے ویسے کچھ دن پہلے خدام کی ایک کلاس میں کچھ تھوڑی سی باتیں بتائی تھیں، میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک کسی نے ٹیکسٹ کیا تو نہیں، چیٹ نہیں لکھا، لیکن یہ ہے کہ آپ گیس کریں
اللہ نے کتنے حکم دیے ہیں قرآن کریم میں، اور ان سارے حکموں کو ماننا اللہ میاں نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایک جواب آیا ہے کسی لجنہ کی طرف سے، بالکل ٹھیک جواب ہے، 700 احکام اللہ میاں نے دیے ہیں، 700۔ اچھا، میں جب یہ اپنی بات ختم کروں گا، اگر ٹائم ہوا تو آپ لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہاں پہ، ان کے علاوہ ان 700 میں سے کچھ حکم آپ بتائیں گے۔ لجنہ کو عوامر کہوں گا اور خدام کو نواہی کہوں گا کہ وہ بتائیں یا لکھیں۔ ابھی سے بے شک سوچنا شروع کر دیں، لیکن میری بات پہلے توجہ سے سنیں، یہ نہ ہو کہ اس سوچ میں آپ اس جو لڑی ہے اس میں سے اتر کے کہیں ادھر ادھر ہو جائیں۔ اچھا جی، 700 احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے آپ کے لیے، ذرا غور سے سنیں کہ اللہ میاں نے قرآن کریم میں 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی احکام 700 ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن ان میں سے جو ایک حکم ہے کہ نماز پڑھو، اس کو 700 مرتبہ دہرایا قرآن کریم۔ کیسی زبردست بات ہے! قرآنی تعلیم جو بھی ہے اس کو یورپ میں جو بیان کیا جاتا ہے، اس کا اصل میں یہ بات بتانے کے پیچھے پس منظر یا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور ایت اللہ بن نصر العزیز نے ہماری جب مجالس عاملہ کی میٹنگ ہوئی تھی آن لائن ابھی 2-3 مہینے پہلے، اس میں حضور نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ سویڈن میں یا ڈنمارک میں یا ناروے میں ان علاقوں میں جب یہ قرآن کریم کو جلانے کی جو یہ غلیظ قسم کی حرکت یہ دشمن کرتا ہے، تو اس میں ہمارا بھی ایک قصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی حسین تعلیم ان تک پہنچائی نہیں۔ ان کے پاس ایک ہی ایشو ہے جو ان کے دماغوں میں بسا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سخت سزائیں دینے والی کتاب ہے، بہت قانون سخت ہے، جس میں صرف سزائیں سزائیں، کوڑے مارو، ہاتھ کاٹ دو، گردن کاٹ دو، یہ کرو وہ کرو، وہ یہ کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور باقی جو اصلاح معاشرہ کے لیے جو قواعد ہیں، قوانین ہیں، احکامات ہیں، ایک پرسن کی پرائیویٹ لائف کی اصلاح کے لیے جو اس میں گائیڈ لائن ہے، اللہ میاں کے ساتھ تعلق کے لیے جو اس کے اندر گائیڈ لائن ہے، وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بولنا کیا انہوں نے، ان کے علم میں نہیں ہے، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو صرف اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے قرآن کریم کا چھوٹا سا مختصر سا 2-3 منٹ کا تعارف سن لیں۔ اس میں آپ کو میں نے ایک بات بتائی ہے پہلی، کہ یہ بڑی بیلنسڈ تعلیم ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ اس کے اندر 700 حکم ہیں۔ اب تیسری بات جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ یورپ میں قرآن کا پھیلایا جاتا ہے کہ یہ شاید صرف سزاؤں سے بھرا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے اس کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں صرف 5 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے، صرف 5۔ انسان دنیا میں کتنے گناہ کرتا ہے، اگر ایک دن کے گناہ بھی کوئی انسان سوچنا شروع کر دے تو شاید اس کی ڈائری بھر جائے، لیکن اللہ میاں نے صرف 5 گناہوں کی سزائیں قرآن کریم میں مینشن کی ہیں، اور وہ بھی 5 گائیڈ لائن کے طور پہ دے دی ہیں کہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہو اور اسلامک اسٹیٹ اپنی ساری ذمہ داریاں، یعنی اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہو، تو پھر یہ سزائیں تم ان جرموں کے نتیجے میں دے سکتے ہو۔ ہر جرم گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر گناہ جرم نہیں ہوتا۔
غور کر لیں اس کے اوپر. تو جو جرم ہے جس کو سائنس کا میں برت کہتے ہیں، وہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ میاں کہتا ہے کہ یہ 5 سزائیں ہیں، 5 گناہ ہیں، جرم ہیں، ان 5 کی یہ سزائیں تم دے سکتے ہو. اور وہ میں آپ کو گنا دیتا ہوں، جلدی جلدی سے بے شک نوٹ کر لیں کہ قتل اگر کرے تو اس کو سزا دینی ہے. اللہ میاں نے گائیڈ کر دیا، آپشن ہے لیکن گائیڈ کر دیا کہ قتل کی سزا قتل ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا میکسیمم قتل کرنا دی جا سکتی کہ اسی بندے کو جس نے قتل کیا تھا اس کو قتل کر دو. بڑی حکمتیں ہیں لمبی، لیکن میرا وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کے اندر نہیں جا رہا. دوسری ہے تہمت لگانا، کسی کے اوپر الزام لگانا، جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کر دینا، بلیم کرنا اس کو، اس کی سزا ہے. تیسری ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پبلک زنا ہے یا پبلک ہو جاتا ہے اس کا زنا، اور اسلامک اسٹیٹ ہے تو اللہ میاں نے کہا کہ اس کو سزا دو، کوڑے مارو. چوری کرتا ہے، کسی کے مال کو چوری کر لیتا ہے، اس کی سزا اللہ میاں نے چوتھے نمبر پہ یہ دی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن وہ بھی اس کی بھی ڈیٹیل ہے، یہ اتنی سمپل نہیں ہے بات کہ میں یہاں کہوں تو آپ سمجھ لیں کہ اچھا ہر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایسا نہیں. اور 5ویں اور آخری ہے کہ جو فساد فی الارض کرے، اسکاپر فری لانڈت، اس کو سزا دو. یہی صرف 5 سزائیں ہیں پورے قرآن کریم میں سوسائٹی کی سیفٹی کے لیے. چوری بھی مطلب اگر چوری کی میں ابھی جو بات بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بیچارہ ایک ریڑھی سے ایک بندہ کسی ٹھیلے سے یا کسی کی دکان سے ایک سیب چرا لیتا ہے کھانے کے لیے، بھوکا مر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ تو نہیں ہے، قتل بھی نہیں ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کی خلافت کا موقع تھا، اس زمانے میں ایک قحط پڑا ایک دفعہ، لوگوں نے کھانا چوری کرنا شروع کر دیا کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے تھے گھروں میں. انہوں نے جس کا جہاں دیکھا، کسی کے کھیت میں دیکھی مولی اٹھا لی، کسی کے کھجوریں دیکھی تو وہ اتار لیں، تو وہ چوریاں کرنی شروع کر دیں. تو لوگوں نے کہا کہ قاضیوں کو سمجھاؤ، یہ چوریاں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹو ساروں کے یا ان کو سزائیں دو. حضرت عمر خلیفہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بالکل کوئی سزا نہیں ہوگی کسی کو، یہ عادی چور نہیں ہے، ان کے اوپر شریعت نہیں لاگو ہو رہی. قحط پڑ گیا ہے، ہر طرف تھورکا ہے، بھوک پڑ گئی ہے، کیا کریں، کدھر جائیں؟ جب کھانے کو نہیں مل رہا تو وہ چوری کر رہا ہے. وہ کہ یہ نہیں کہ اپریشیٹ کیا جا رہا، منع تو کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں شریعت کا وہ حکم اٹھ جاتا ہے. خیر، یہ موٹی 3 باتیں جو میں نے آپ کو اس کے پس منظر کے طور پہ بیان کی ہیں، آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو کنسیپٹ یورپ میں قرآن کریم کا پھیلایا جاتا ہے کہ یہ صرف سزاؤں سے بھرا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے. پوری قرآن میں، پوری کتاب میں صرف 5 سزائیں ہیں جو انسان کے ہاتھ میں دی ہیں کہ اگر یہ جرم کرے برت تو پھر یہ سزا دینی ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ضرور یہ سزا دینی ہے. اگر کوئی ملک اپنے طور پہ اس سے کچھ ہلکی سزا مقرر کر لیتا ہے تو اس کو منع تو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ وہ اس جرم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی سزا مقرر کرتا ہے تو کر لے، لیکن اللہ میاں نے گائیڈ کیا ہے، اور اسی میں برکت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے اسی قانون کو مانا جائے تو پھر زیادہ سوسائٹی سیف ہو جاتی ہے. اچھا جی، میں آج آپ کے سامنے کچھ احکامات کا تذکرہ کروں گا قرآن کریم میں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 700 احکام ہیں. 700 تو 700 دنوں میں بھی نہیں بیان کیے جا سکتے، اتنے تفصیل طلب ہیں. لیکن ان میں سے گنتی کے چند جو میں مختصراً بالکل شارٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہمارا روز کا جو ٹائم کا مسئلہ ہے وہ پڑ رہا ہے، تو آج بھی ہمارے لیے کوئی چیلنج نہ ہو. تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ میں اپنے ایگزیکٹ ٹائم کے اندر اپنی بات ختم کر لوں. اچھا جی، اس کے لیے اب آپ یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن کریم کے احکام، کمانڈمنٹس 2 قسم کے ہیں. بس کلیئرلی آپ نوٹ کر لیں، 2 قسم کے ہیں احکامات. اسلامک ٹرمینالوجی میں، قرآنک ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں اوامر، نواہی.
اوامر کہتے ہیں کہ یہ کرو، ڈو دس. نواہی کہتے ہیں منع کر رہا اللہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. یہ ہے وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ میں لڑکیوں سے کہوں گا کہ جتنی باتیں میں نے 3 یا 4 بیان کروں گا ان کے علاوہ آپ نے اوامر بتانے ہیں کہ اللہ میں کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. حکم ہے، کرو، آرڈر ہے. اور لڑکوں نے بتانا ہے کہ اللہ میاں نے یہ قرآن کریم میں فرمایا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ان کو 2 کیٹیگریز میں ہم تقسیم کرتے ہیں، اوامر، نواہی. کرو اور نہ کرو. اچھا، اب میں مکس کر کے 2 یا 3 4 5 باتیں اپنے ٹائم کے اعتبار سے، میں نے ویسے چنی ہوئی ہیں 10 12، لیکن جتنا بھی ٹائم ہوا اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے چند ایک باتیں پیش کروں گا. سب سے پہلا جو حکم ہے یعنی نہ کرنے والا، قرآن کریم کے اگر حکموں کو دیکھیں تو اس قرآن میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی اوردنگ کے اعتبار سے پہلے کون سا آتا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہاں سے پہلا حکم سورہ البقرہ میں شروع ہو جاتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. جو نواحی ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان اس لیے کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ اللہ کا شرک نہ کرو. اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے، یہ ایک واحد گناہ ہے، ایک اکیلا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ میں معاف نہیں کروں گا. باقی گناہ جو ہیں وہ میری مرضی ہے، چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں معاف کروں گا، یعنی اس کی سزا دوں گا، سزا ملے گی. سزا جب بھگت لے گا تو پھر ظاہر ہے وہ تو چونکہ جہنم دائمی ہے ہی نہیں، ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے جہنم میں، تو ایک نہ ایک دن تو اس نے جنت میں آ جانا. لیکن وہ اپنی سزا کو، پنشمنٹ کو بھگتنے کے بعد آئے گا، ایسے ہی یوں ہی نہیں آ سکتا. باقی گناہوں کے معاملے میں کیا ہے؟ اللہ میاں غفور الرحیم. اللہ میاں کہتا ہے میں کسی بھی گناہ کی بغیر سزا کے معافی کر سکتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑی عام سی روایت ہے، حدیث ہے کہ ایک طوائف عورت تھی، ایک پرسٹیٹیوٹ تھی، اور ساری زندگی گناہ، غلیظ قسم کے گناہ کرتی پھرتی تھی. بس ایک دن وہ کسی رستے میں سے گزر رہی تھی، کسی جنگل میں سے، تو وہاں پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس رکی، کنویں میں اتری، پانی پیا. اس نے باہر دیکھا کہ کتا کنویں کے قریب زمین چاٹ رہا ہے، گیلی زمین تھی، اس کو چاٹنے کی کوشش کر رہا، پیاس سے مر رہا تھا، کیونکہ وہ تو نیچے نہیں اتر سکتا، اگر نیچے اترا تو وہ پانی میں ڈوب جائے گا، باہر نہیں نکل سکے گا. تو اس کو، اس جو پرسٹیٹیوٹ تھی، اس کو رحم آ گیا کہ یہ اللہ میاں کی مخلوق باہر پیاس سے مر رہی ہے تو اس کو تو پانی نہیں مل سکتا. وہ نیچے پھر دوبارہ اتری، اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اوپر لا کے اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے جوتے میں سے پانی پی لیا اور وہ بھاگ گیا. اللہ میاں نے اس عورت کو معاف کر دیا. اللہ میاں کہتا ہے کہ میں پوچھا نہیں جاتا، تم پوچھے جاؤ گے. یعنی مجھے کوئی فروغ عطا نہیں کر سکتا کہ کیوں ایسا کیوں کیا، کس نے اجازت دی تھی اتنے بڑے گناہ کرنے والی کو معاف کرنے کی. وہ کہتا میری مرضی. قرآن کریم میں بارہا بیان کیا، ایک دفعہ نہیں، اس نے کئی دفعہ کہا میں نہیں پوچھا جاتا. مجھ سے کوئی سوال یہ نہیں کر سکتا اعتراض کے رنگ میں کہ تو کیوں ایسا کرتا ہے. تو اس کے اختیار میں ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے. تو اس طرح وہ بغیر حساب کے صرف ایک چھوٹے سے ثواب کے کام پہ بھی وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے. تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی. مختلف رنگ میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشرک یا بنی لا تشرک، اے میرے بیٹے. لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں شرک نہ کرنا. فیصلہ کر دیا اس نے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، نہ جھوٹ کی، نہ دنیا کے کسی اور اسباب کی، نہ اسٹیچوز کی، نہ انسانوں کی، نہ کچھ اور، بس شرک نہ کرنا.
یہ پہلا میرے آج کے ٹاپک کا حکم ہے۔ دوسرا حکم اسی کے ساتھ جڑا ہوا، اگلا ہی لفظ اس کے اسی آیت میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس میں بھی بعض لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ٹاپ پہ رکھا ہے، سب سے ٹاپ پہ۔ بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ غور کریں تو حیران ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ میں کہتا ہے ایک تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پہاڑ، اتنا گندا گناہ میرا شرک کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، میں نہیں۔ اگر شرک کرو تو اتنی گندی بات ہے کہ اللہ میں کہتا ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی گندی بات۔ ساتھ ہی جوڑ کے اللہ میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو چند چیزیں چنی ہیں نا بیان کرنے کے لیے، وہ ہیں جو ڈائریکٹ ہمارے ساتھ تو ہر ایک ریلیٹڈ ہے، لیکن سویڈن کے لوگوں کے لیے آج کے زمانے میں آپ کی ایج کے نوجوان بچوں بچیوں کے لیے جن باتوں کو میں نے زیادہ ضروری سمجھا، میں نے سوچا کہ وہ میں ہائی لائٹ کر دوں۔ ویسے تو ہر حکم ضروری ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے جتنا بیان کرنا ہے اتنا ہی چن سکتا تھا میں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، جب بچے نوجوان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں، ایڈلٹ سمجھتے ہیں، عقلیں ان کی پوری پوری ہو جاتی ہیں، ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیہیویئر اگر کسی بھی رنگ میں تھوڑا سا سخت ہو، چاہے تھوڑا سا ہی ہو، یا روڈنس اندر آئے، یا اپنے دماغ میں ہی یہ سوچنا شروع کر دیں، بے شک زبان سے کبھی بھی نہ نکالیں، لیکن دماغ میں سوچنا شروع کر دیں کہ کیا مصیبت ہے یہ، مجھے میری اپنی من پسند زندگی بھی جینا نہیں دیتے، تو دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے۔ اس لیے اللہ میاں نے اتنا امپورٹنٹ حکم دوسرے نمبر پہ رکھ دیا کہ میرے اتنے بڑے گناہ کے ساتھ کہ میرا شریک اگر ٹھہراؤ جس کو میں نے بخشنا بھی نہیں، اس کے ساتھ ہی اگلا امپورٹنٹ حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ پولائٹ لہجے میں بات کیا کرو۔ جب انسان ہر چیز میں اچھا ہی اچھا ہو، یعنی ماں باپ اگر اچھی اچھی باتیں ہی صرف ہر دفعہ کر رہے ہیں، اس کی پسندیدہ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پولائٹ بولے گا؟ ہاں، پولائٹ اس وقت نہیں بولے گا جب اس کی مرضی کے خلاف بات کر رہے ہیں ماں باپ۔ وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، اور ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ نہ کرو، تو روٹ تو یہاں ہونا ہے اس نے۔ جب وہ کہیں کہ ہاں جیسے تم چاہ رہے ہو ویسے کرو، بڑی مزے کی بات ہے، تو وہ کیوں روڈ ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ میاں نے کیوں کہہ دیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، پولائٹ۔ ویسے ایک ضمنی بات ہے، اس کے علاوہ یہ تو احکامات ہم ذکر کر رہے ہیں کہ عمومی طور پہ ہماری سوسائٹی میں ماں کی عظمت کے متعلق بہت باتیں کی جاتی ہیں، اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ماں جیسی عظیم ہستی کوئی دنیا میں نہیں ہے، یقیناً۔ ماں کی ہستی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ کسی نے جب پوچھا کہ کس کا، میری ذات پہ کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ، یعنی میری باڈی کی، میری پرسنالٹی کی، میری اس شخص کی مالک کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں، وہ جیسے چاہے تیری گردن مروڑے، جیسے چاہے تمہیں وہ کرے، اس کے پاس ہے تمہارا رائٹ سارا۔ پھر کون ہے؟ پھر بھی تمہاری ماں۔ اور پھر کون ہے تیسرے نمبر پہ؟ پھر بھی تمہاری ماں۔ اور چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ۔
یہ بالکل سچ ہے کہ ماں کے رائٹس اور ماں کے کا سٹیٹس جو اسلام نے بیان کیا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں کسی اور چیز کا بیان کیا گیا، یعنی انسانوں میں۔ مگر یہ مت بھولا کریں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنے کے اعتبار سے، آپ کے ریلیشنز کے اعتبار سے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہاں باپ کو دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ رکھ لو، یہ نہیں فرمایا اللہ میاں نے۔ خدا کے رسول نے وضاحت کی، بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہی ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، دونوں ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ میاں نے یہاں پہ تفریق نہیں کی کہ کسی کے دماغ میں آ جائے کہ اچھا ماں کی تو بات ماننی ہے اور باپ کی خیر ہے۔ ایک جگہ پہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ باپ کی بے شک نہ سنو یا باپ کو تیسرے یا چوتھے نمبر پہ رکھ لو، یہ نہیں فرمایا خدا نے۔ خدا یہی فرما رہا ہے کہ ماں باپ دونوں کا رتبہ ہے، دونوں کا مقام ہے، اور دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ لیکن قرآن کی تفسیر خدا کے رسول نے کرنی ہے، اور انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ان دونوں کے اندر درمیان میں تم اگر مجھ سے پوچھو کہ ان میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو بہرحال ماں کا ہے، وہ واقعی درست ہے بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے کوئی، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، احداہما احدہما، اگر ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، بیزاری کا کلمہ منہ سے نہ نکالو، ماتھے پہ تیوری مت چڑھاؤ، اپنی باڈی لینگویج سے ان کو آوازاری کا اظہار نہ کرو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ہمیشہ ان کے ساتھ پولائٹ بولو۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے جی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم النساء آیت نمبر 2 میں نوٹ کر لیں، النساء آیت نمبر 2، اوپر والی آیت جو میں نے والدین کے احترام میں بتائی، بنی اسرائیل 24، بنی اسرائیل 24، آیت نمبر 24، اور یہ ہے اگلا حکم ہے جو اب میں سنانے لگا ہوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، حکم ہے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ میاں سے ڈرو ہر وقت۔ لیکن میں جو بتانے لگا ہوں وہ آگے ہے، یعنی یہ پوائنٹ لیا ہے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے، ون اسپیشیز، نفس واحدہ، ایک سیل سے پیدا کیا جس نے تمہیں۔ النساء آیت نمبر 2۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ حکم یہ ہے کہ نسل پرستی نہیں کرنی، یہ قوم ایسی ہے، یہ گورا ہے، گورے ایسے ہی ہوتے ہیں، یا ہاں دیکھو وہ تو گورا ہے نا، یہ کالے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں ہوتی، لڑاکے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، یا یہ کالا ہے دیکھو کتنا تگڑا ہے، ہر سپورٹس میں زبردست ہے، فلاں قوم وہ تو بڑے کنجوس لوگ ہیں، ان کی تو بات ہی نہ کرو ہمارے ساتھ، ہم نے تو وہاں پہ رشتہ بھی نہیں کرنا۔ اب کنجوسی کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں ایک قوم مشہور ہے، حالانکہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے ذاتی تجربہ بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ساری کی ساری قوم ہی ایسی ہو، لیکن مشہور کر دیا، اب وہ مشہور چلی جا رہا ہے۔ لڑنے مرنے میں ایک قوم کے بارے میں مشہور ہے، جھوٹ بولنے کے بارے میں ایک قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قوم بڑا جھوٹ بولتی ہے، ہر وقت جھوٹ بولتی ہے، ہر بات ہی ان کی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں۔ تو یہ جو پھیلائی جاتی ہیں باتیں، نسل پرستی، قوم پرستی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو۔ دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت کتاب ہے خدا کی، اللہ میاں نے کتنی زبردست بات کی ہے۔
اب دیکھیں ظلم کی بات آتی ہے جب انسان سوچتا ہے نا، یورپ والے خاص طور پہ جب سوچتے ہیں کہ کسی قوم نے کسی قوم کے اوپر ظلم کیا تو فوراً نازی ذہن میں آ جاتے ہیں اور جا کے وہیں پہ سٹک ہو جاتے ہیں. نازیوں نے کیا کیا تھا؟ بس ایک ہی قوم نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی مذہب رکھتی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، کسی بھی قوم کو دوسری قوم کے ساتھ ظلم کرنے کی یا امتیازی سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں سب کو ایک ہی سیل سے پیدا کیا ہے. یونٹی ہے اس چیز کے اندر، سب ایک جیسے ہیں، سب کی ویلیو اللہ میاں کے نزدیک ایک ہی ہے. ہاں آگے کس نے رتبے پانے ہیں وہ خدا نے آگے ایک اور جگہ پہ بیان کر دیا ہے کہ سوائے اس کے کہ تقوی کے اعتبار سے تم میں سے کوئی زیادہ ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ براؤن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم پرستی، نسل پرستی یہ نہیں کرنی. پتہ نہیں اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا لفظ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، ایک اور جگہ پہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بس اتنی بات ہے. مختلف نسلیں، مختلف قومیتیں اس لیے ہیں پہچان ہو جائے، اچھا یہ وہ والے لوگ ہیں، اچھا یہ فلاں قوم کا فلاں بندہ، ٹھیک ہے، بس پہچان کے لیے ہے، آئیڈینٹی ہے بس. بلا شبہ اللہ فرماتا بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز، رسپیکٹفل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. بس اس چیز نے تمہیں امتیاز دیا کہ اگر تم کہو کہ سب سے اچھا کون ہے تو وہ صرف وہ ہے جو متقی زیادہ، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ زیادہ رسپیکٹ کے قابل ہے. یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے. پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے لوگو، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، الحجرات آیت نمبر 11. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے. کوئی ایک قوم، کوئی ایک نیشن کسی دوسری نیشن کے اوپر تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے اس کا. آپ کو شاید آپ میں سے کافی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یا میری فیلنگ ہے شاید کہ اگر سویڈشوں کے ہاں لطیفے سنیں تو ان میں زیادہ تر نارویجن کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. نارویجنوں کے پاس جا کے اگر لطیفے سنیں تو وہ سویڈشوں کو بیوقوف بنا کے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی وہ ہر چیز میں نارویجن لے آتے ہیں. پنجابیوں میں، پاکستانیوں میں اگر آپ لطیفوں کو سنیں تو دو قومیں ان کے ہاتھ آ جاتی ہیں، یا سکھ آ جاتے ہیں کہ ہر لطیفے میں سکھ کو پھنسا دیتے ہیں، ایک سکھ نے یوں کہا ایک نے یوں کہا، یا پٹھانوں کو لے آتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ میاں اس کے خلاف ہے. دیکھیں کتنی بہترین تعلیم ہے. اللہ میاں نے حکم دیا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے. سویڈش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، موبا کرنا. اللہ میاں نے حکمن منع کیا موبا نہیں کرنا. ان بیچاروں کو سویڈشوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے نہیں پتہ کہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں بتایا ہوا ہے. کتنی زبردست تعلیم ہمیں اللہ میاں نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. خیر میرے چونکہ آگے ابھی تو بالکل سٹارٹ ہی ہوا تھا، ابھی بہت ساری چیزیں پڑھی. میں اپنا ٹائم چونکہ میرا ختم ہو رہا ہے میں بس کرتا ہوں. 5 منٹ میرے پاس ہیں. تقریر میری ختم ہو گئی ہے، لیکچر میرا ختم ہو گیا. میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ لڑکیاں اوامر لکھیں اس کے علاوہ خدا نے جو فرمائے، اور لڑکے نواہی لکھیں. جلدی جلدی سے لکھ دے جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سوال کسی نے کرنا ہے
تو ہاتھ کھڑا کریں یا مائک آن کر لیں یا چیٹ میں لکھ دیں، جلدی سے میں اس کو سوال کا جواب دیتا ہوں. 5 منٹ ہمارے پاس ہیں.